العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. باب الاستنجاء بالماء. پانی سے استنجا کرنے کا بیان. عنوان کا ترجمہ کرتے ہی اور کان میں آواز پڑتی ہی آپ کو ایک خیال گزرا، ایک ہلکا سا سوال بنا کہ اتنی مشہور بات کا عنوان قائم کرنے کی کیا ضرورت پڑی. اس قدر مشہور بات ہے، اس کا عنوان کیوں قائم کیا گیا کہ پانی سے استنجا کیا جاوے. بات اصل یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس طرح غور کرنا شروع کیا کہ جس طرح روٹی مطعوم ہے اس سے استنجا نہیں ہو سکتا، تو پانی مشروب ہے اس سے بھی استنجا نہیں ہونا چاہیے. تو بعض لوگوں نے کراہت کا قول کیا، بلکہ اس کو خلاف سنت بتلانے کی کوشش کی. اس وجہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عنوان قائم کیا. اور جن لوگوں کی یہ سوچ بنی تھی کہ استنجا بالماء سنت کے خلاف ہے، ان میں سعید ابن مسیب کا نام ملتا ہے اور بعض ظاہریہ کا، لیکن ان کے خلاف یہ پورا باب حجت ہے. آنے والی حدیث ان کے خلاف حجت ہے. ان کی جو سوچ تھی یا ان کا جو استدلال تھا، ہم دو طرح سے اس کا جواب دے رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ پانی مشروب ہے اور روٹی مطعوم ہے، مطعوم ہونے کی وجہ سے وہ قابل احترام ہے، تو یہ مشروب ہونے کی وجہ سے قابل احترام ہے. لہذا نہ روٹی سے کیا جاوے نہ پانی سے کیا جاوے. اس کا جواب یہ ہے کہ پانی کو اللہ تعالیٰ نے کئی مقصد کے لیے بنایا ہے، اس میں سے ایک مقصد تطہیر بھی ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. پانی کی صفت طہور بتلائی گئی. الطہور بمعنی مطہر ہے، اور تطہیر ہمیشہ شے نجس کی ہوتی ہے. ازالہ نجاست کا نام تطہیر ہے. اس لیے پانی کو قیاس کرنا روٹی وغیرہ پر، مطعومات پر، یہ درست نہیں. اس لیے کہ مطعومات کو تطہیر کے لیے اللہ نے نہیں بنایا ہے، اور پانی کو ایک طرف مشروب بھی بنایا، اس کو دوسری طرف طہور بھی بنایا اس کو. یہ تو اصولی جواب تھا. باقی نص سے بھی آنے والی جو حدیث ہے، اس نص سے بھی ان کا جواب بالکل صاف ہو جاتا ہے. روایت دیکھیے، بہی قال حدثنا قتیبہ و محمد بن عبد الملک ابن ابی الشوارب قال حدثنا ابو عوانہ. یہ ابو عوانہ وضاء ابن عبداللہ یشکری ہیں، جن کے تعلق سے بخاری شریف میں تفصیل سے بتایا جا چکا ہے. بخاری شریف کی ایک سند کے ترجمے میں، ایک سند کی تشریح میں یہ بات بتلائی گئی. ان قتادہ عن معاذہ عن عائشہ. یہ قتادہ ابن دعامہ سدوسی ہیں، مشہور تابعین میں سے ہیں، محدثین کے بیچ احفظ الناس کہلاتے تھے. ان کی ثقافت پر اتفاق ہے
اسی لیے ان کی روایتیں ساری کی ساری مقبول ہیں۔ ہاں مگر کبھی کبھی تدلیس سے یہ کام لیا کرتے تھے، یہ ایک مختصر سی کمزوری ہے، اس لیے ان کی تدلیس کی جگہوں پر پھر تھوڑی سی تحقیق اور تفحیص کی ضرورت پڑتی۔ عن معاذہ، یہ معاذہ بنت عبداللہ العدویہ البصریہ تابعیات میں سے، ان کی ثقاہت کا بھی محدثین نے قول کیا ہے۔ انتہائی عابدہ و زاہدہ تہجد گزار خاتون تھی۔ ان عائشہ قالت مرن ازواجکن ان یستطیبوا بالماء فانی استحییہم فان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعلہ۔ حضرت عائشہ عورتوں سے کہہ رہی ہیں کہ تم اپنے شوہروں کو کہہ دو، حکم دے دو کہ استنجا میں پانی کا استعمال کیا کریں۔ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں ان کے سامنے یہ بات رکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا میں پانی استعمال کرتے تھے۔ اب یہاں سے بات بالکل صاف ہو گئی اور ظاہریہ کے خیال کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اور اس کے علاوہ ایک خیال اور لوگوں کا بنا، بعض لوگوں کا، کہ استنجا بالحجارہ یہ ناجائز ہے، لیکن اس باب سے پہلے استنجا بالحجارہ کا عنوان آ چکا، اس سے استنجا بالحجارہ کا جواز نکلا، یہاں اس باب سے استنجا بالماء کا جواز نکلا، تو دونوں خیالوں کی تردید ہو گئی، اور پھر دونوں بابوں کے مجموعے سے استنجا میں جمع بین الحجارۃ والماء کا جواز نکلا، بلکہ ایک پہلو سے اس کی افضلیت نکل رہی ہے۔ وہ پہلو عقلی بھی ہے، نقلی بھی ہے۔ عقلی تو یہ ہے کہ استنجا میں مقصود اصلی تطہیر اور تنظیف ہے، تو اگرچہ صرف پتھر ہو یا صرف پانی ہو تب بھی یہ مقصد حل ہوتا ہے، لیکن دونوں کو اگر جمع کر لیا جاوے تو مقصد بطریق اتم حاصل ہوگا۔ تو جس طریق سے مقصد بطریق اتم حاصل ہو، یقیناً وہ طریق افضل ہوگا۔ اور نقلی طور پر اس طرح سے جمع کرنے کے سلسلے میں کہ اہل قباء کے تعلق سے قرآن مجید نے تطہر کو بنیاد بنا کر ان کی تعریف کی ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ جب اہل قباء کی یہ تعریف آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کے تطہر کی کیا شکل ہوتی ہے کہ اللہ نے تعریف فرمائی ہے، تمہاری صورت تطہر کیا ہے، کس طرح صفائی کرتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کوئی خاص بات تو نہیں ہے، بس اتنا ہے، غیر ان احدنا اذا خرج من الغائط احب ان یستنجی بالماء، کہ ہمارے لوگوں میں یہ خوبی ہے کہ وہ استنجا کرنے پہلے جب کہیں جاتے ہیں استنجا کرنے تو وہ پتھر استعمال کر کے آ جاتے ہیں اور پھر پانی استعمال کرتے ہیں، بلکہ صرف اتنا یہاں کہا کہ وہ استنجا کی جگہ سے آ جاتے ہیں پھر پانی استعمال کرتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں۔ اب یہاں سے اقتضاءً یہ بات نکلتی ہے کہ استنجا کی جگہ سے جہاں بول و براز کے لیے بیٹھے تھے وہاں سے جب چل کر آئے ہیں تو یقیناً صفائی پتھر سے کر کے ہی آئے ہوں گے، اس لیے کہ وہاں پر ان کے پاس پانی نہیں ہے، پانی آگے استعمال کرنے والے ہیں، اس لیے کہ بغیر پتھر کے استعمال کے اٹھ کے آئیں گے تو تلوث ہوگا،
بدن کا بھی تلوث، کپڑے کا بھی تلوث، اس لیے لازماً وہاں پتھر استعمال کیا. پھر آگے احب ان یستنجی بالماء، پھر پانی استعمال کیا. تو گویا دونوں چیزوں کو انہوں نے تطہر میں استعمال کیا. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے. تو یہاں سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اہل قباء کی تعریف جمع بین الحجارہ والماء فی الاستنجاء کی وجہ سے تھی، اس لیے دونوں کو جمع کرنا افضل ثابت ہوا. وفی الباب عن جریر بن عبداللہ البجلی وانس وابی ہریرہ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح وعلیہ العمل عند اہل العلم. اب تو یہ عبارت اور اس طرح کی عبارت آپ کے لیے بہت پرانی ہو چکی ہے. یختارون الاستنجاء بالماء وان کان الاستنجاء بالحجارۃ یجزئ عندهم. یہ لوگ استنجاء بالماء کو محبوب رکھتے ہیں، یعنی محدثین استنجاء بالماء کو پسند کرتے ہیں، اگرچہ کہ استنجاء بالحجارہ بھی ان کے نزدیک کافی ہے، پھر بھی یہ استنجاء بالماء کو پسند کرتے ہیں اور اس کو افضل سمجھتے ہیں. اسی کے قائل ہیں سفیان ثوری، ابن مبارک اور شافعی اور احمد اور اسحاق. اتنے اہتمام سے بار بار استنجاء بالماء کی محبوبیت کو، افضلیت کو یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو بتا رہے ہیں تو اصل میں ظاہریہ کی تردید ہی مقصود ہے. اور اس سے پہلے کا جو باب استنجاء بالحجارہ کا، وہ بعض مالکیہ میں ابن حبیب مالکی ایک ہیں جنہوں نے استنجاء بالحجارہ کو پسند نہیں کیا بلکہ ناجائز بتلایا تھا، اس سے ان کی تردید ہو گئی. الغرض 3 شکلیں ہیں: استنجاء بالحجارہ فقط، استنجاء بالماء فقط، استنجاء بالحجارۃ والماء جمعا، اور یہ تیسری شکل افضل ہے. باب ما جاء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد الحاجۃ ابعد فی المذہب. اس باب کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے تو دور چلے جاتے تھے. کتنی دور جانا چاہیے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اتنی دور جاؤ کہ نہ تو اس کی بانس آوے کسی کی ناک میں، اور نہ آواز آوے، اور نہ ہی بے پردگی، یعنی نہ کان متاثر ہو سکے، نہ ناک متاثر ہو سکے، نہ آنکھ متاثر ہو سکے. یہ تینوں کو وہاں کا کوئی اثر محسوس نہ ہو سکے، اتنی دور جانا چاہیے. سند دیکھیے. بہی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوہاب الثقفی. عبد الوہاب ثقفی ثقہ راوی ہیں، ان کی آخری عمر میں اختلاط ہو گیا تھا، یعنی حافظہ متاثر ہو گیا تھا. ان محمد بن عمرو، اکثر محدثین کے نزدیک یہ بھی صدوق ہیں، قابل اعتماد ہیں. کبھی کبھی راویوں میں ان سے روایتوں میں وہم ہو جایا کرتا تھا. ان ابی سلمہ، ابو سلمہ یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں. ان کے نام کے بارے میں اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ ان کا نام عبداللہ ہے، بعض کہتے ہیں ابو سلمہ ہی نام ہے، ان کی کنیت نہیں ہے. بہرحال یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں. یہ روایت لیتے ہیں مغیرہ ابن شعبہ سے. فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجتہ فعبد فی المذہب. ترجمۃ الباب ثابت ہے، کہتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت کے لیے گئے اور دور چلے گئے. مذہب مصدر میمی ہے،
فابعد فی المذہب، جانے میں آپ نے دوری اختیار فرمائی. وفی الباب عن عبد الرحمن ابن ابی قراد و ابی قتادہ و جابر و یحیی ابن عبید عن ابیہ و ابی موسیٰ و ابن عباس و بلال ابن الحارث. اتنے حضرات سے مزید روایت یہ منقول ہے. قال ابو عیسیٰ وہذا حدیث حسن صحیح وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یرتاد لبولہ مکانا کما یرتاد منزلا. فرمایا کہ ایک روایت میں اس طرح بھی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشاب کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جگہ کی تلاش اس طرح کرتے تھے جیسے کوئی مسافر کسی جگہ پڑاؤ ڈالنے کے لیے جگہ کا اہتمام سے جگہ کی تلاشی کرتا ہے، جگہ کا اہتمام کرتا ہے تلاش کرنے میں، جہاں وہاں پڑاؤ نہیں ڈال دیتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہاں وہاں پیشاب کے لیے نہیں بیٹھ جاتے تھے، اہتمام سے غور و فکر کے بعد کہ کس جگہ پیشاب کرنا چاہیے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اصل میں مقصد تھا تستر کا اہتمام، یعنی پردہ مکمل ہونا چاہیے. اور صحیح بات یہ کہ یہ اس زمانے کی، اگر یہ سفر کی بات ہے تب تو کوئی بات نہیں، اور اگر مقام پر ہو کر کے پیشاب وغیرہ کے لیے یا استنجا وغیرہ کے لیے دور جانے کی بات ہوتی تھی تو یہ اس دور کی بات ہے جب کہ گھروں میں ابھی استنجا خانے نہیں بنے ہوئے تھے. لیکن یہ ابتدائی دور اسلام کی باتیں ہیں، ورنہ تو بعد میں استنجا خانے بن گئے تھے. جیسا کہ واقع افک میں اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ابتدا میں ایسا تھا کہ گھروں میں استنجا خانے نہیں تھے، تو ضرورت پوری کرنے کے لیے ہم عورتیں رات میں باہر میدان میں جایا کرتی تھی. تو بہرحال یہ باہر جانا اور دور جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسی دور کی یہ بات ہے جس دور میں کہ گھروں میں استنجا خانے کا کوئی باقاعدہ نظم نہیں ہوتا تھا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں ایک آخری بات کریں کہ وہ ابو سلمہ اسمہ عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن عوف الزہری، ابو سلمہ کے نام کی تعین فرما دی کہ ابو سلمہ یہ عبد الرحمن ابن عوف کے بیٹے ہیں اور ان کا خود نام عبداللہ تھا. ابھی پہلے بتایا گیا کہ بعضوں نے ان کا نام عبداللہ بتایا ہے اور بعضوں نے کہا کہ ان کا کوئی دوسرا نام نہیں تھا، ابو سلمہ ہی سے یہ مشہور تھے، یہی ان کی کنیت بھی تھی اور یہی ان کا نام تھا، یا یہ کہ کنیت کچھ انہوں نے نہیں رکھی، ابو سلمہ ہی کہلاتے تھے. باپ کا حاصل تھا کہ استنجا خانے میں استنجا کی ضرورت کے لیے آدمی جہاں وہاں نہ بیٹھ جائے، اتنی دور جائے کہ استنجا کی کسی بھی حیات و حرکت سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو اور کسی کو کوئی اس سے پریشانی نہ ہو. مثلا وہاں کی آواز نہ آوے، وہاں کی باس نہ آوے اور کسی کی نظر نہ پڑے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.